کیبنٹ مشن کا فیصلہ تھا کہ برصغیر کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے تجویز دی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ، دفاع اور ذرائع آمد و رفت مرکزی حکومت کے اختیار میں رکھ کر باقی امور صوبائی گروپس میں دے دیے جائیں۔ مطالبہ پاکستان رد ہونے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی لنگوٹی کی طرح تھی، لیکن اس میں یہ گارنٹی تھی کہ صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ سے مسلمان بڑی حد تک ہندو مرکز کے اثر سے خود مختار رہ سکیں گے۔ قائد اعظم ہندو ذہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اسے منظور کر رہی ہے، عین اسی وجہ سے کانگریس اسے مسترد کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ پاکستان قدرتی طور پر از سر نو بحال ہو جائے گا۔ کانگریس نے وہی کیا جس کی اس سے توقع تھی۔ ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ مسلمانوں کو صرف ان کے اکثریتی صوبوں میں کسی قسم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی چراغ پا ہو گئے۔ پنڈت نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ہندو پریس نے شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے اپنے ہی پلان میں اتنی ترمیم و تجدید کی کہ اس کی شکل بدل گئی۔ جس طور پر کانگریس نے تحریک چلائی، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگیں رکھنا چاہتی تھی۔ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن کو تسلیم کر کے پاکستان کا مطالبہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن جب کانگریس کے دباؤ سے مشن نے اپنی صورت تبدیل کی تو مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔ قائد اعظم نے اعلان کیا، ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش کر دیکھی ہے۔ اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے اور وہ مسلمان قوم ہے۔ اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر کی جاتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ انگریزوں کی موجودہ اور ہندوؤں کی آئندہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اسلوب کو ترک کیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہو گیا۔ تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیں۔ 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہر جگہ خیریت سے گزر گیا، لیکن کلکتہ میں بڑا زبردست فساد ہو گیا۔ مسٹر حسین شہید سہر وردی بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا اعلان کیا۔ کلکتہ میں مسلمانوں کی آبادی 24% تھی۔ 16 اگست کو لاکھوں مسلمان جلسے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہر وردی نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ جلسے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے تھے تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلح ہندوؤں نے ان پر قاتلانہ حملے کر دیے۔ مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ یکایک ایک سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بالکل نہتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کے جتھے مہلک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ تاریخ یہ کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس روز کلکتہ کے گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کلکتہ کے ہندو مسلح تھے اور تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن ہندو پریس یہی کہتا رہا کہ زیادتی مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منسٹر ان کی خفیہ مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن جس پیمانے پر کلکتہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا، اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2 فرقوں یا گروہوں کی لڑائی نہیں لگتی تھی، بلکہ 2 قوموں کی جنگ لگتی تھی۔ اس گریٹ کلکتہ کلنگ نے مستقبل کے نقشے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان دنوں کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق وائسرائے ہند لارڈ ویول کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل مرکزی کابینہ بنانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ کانگریس کی خواہش تھی کہ وائسرائے صرف کانگریس کو دعوت دے، اس کے بعد مسلم لیگ اور دوسری جماعتیں وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کانگریس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کریں۔ ابھی یہ عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی کہ کلکتہ کا فساد برپا ہو گیا۔ جب لارڈ ویول نے کلکتہ کا دورہ کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے فوجی ذہن نے اندازہ لگا لیا
کہ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد نہیں بلکہ سول وار ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کو اگر مزید پامال کیا گیا تو سارا برصغیر خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کلکتہ سے واپس آ کر لارڈ ویول نے اخلاقی جرأت سے کام لیا اور مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ انگریزوں کے سائے تلے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا کانگریس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس پر کانگریس نے بڑا کہرام مچایا۔ گاندھی جی نے برٹش حکومت کو لندن میں شکایت لکھ کر بھیجی کہ وائسرائے نے کلکتہ کے فساد سے بوکھلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی ہے، وائسرائے کی مدد کے لیے انگلستان سے کوئی قانونی ماہر بھیجا جائے جو لارڈ ویول سے زیادہ قابل ہو۔ کانگریس 2 ستمبر 1946 کو عبوری حکومت میں آئی تھی۔ مسلم لیگ 15 اکتوبر کو اس میں شامل ہوئی۔ عبوری حکومت کا یہ تجربہ ناکام رہا۔ یہ 14 اراکین پر مشتمل تھی، 6 ارکان کانگریس کے، 5 مسلم لیگ کے، 1 سکھ، 1 عیسائی اور 1 پارسی۔ امور خارجہ اور کامن ویلتھ نہرو کے پاس تھے، ہوم انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ پٹیل کے پاس، ڈیفنس سردار بلدیو سنگھ کے پاس۔ فنانس کی پیشکش مسلم لیگ کو کر دی۔ کیونکہ مسلمان مالیاتی حساب کتاب میں کمزور مشہور تھے، کانگریس کو امید تھی وہ وزارت خزانہ چلانے میں بری طرح ناکام ہوں گے۔ وزارت خزانہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے۔ اس مقصد کے لیے جب لیاقت علی خان کسی کانگریسی وزیر کے اخراجات کی تجویز کو گھٹاتے یا نامنظور کرتے تو کانگریس آگ بگولا ہو جاتی۔ 28 فروری 1947 کو انہوں نے بجٹ پیش کیا جسے غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ان کی ایک تجویز یہ تھی کہ جن لوگوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا ہے ان کی دولت کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ 1 لاکھ روپے سے اوپر تجارتی منافع پر 25% اسپیشل انکم ٹیکس وصول کیا جائے۔ اسی طرح کے چند اور ٹیکس بھی تھے جن کی زد دولت مندوں پر پڑتی تھی، اور دولت مندوں کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ ہندو سیٹھوں اور سرمایہ داروں نے کوہرام مچا دیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کابینہ میں خان لیاقت علی خان پر الزام لگایا کہ یہ بجٹ غریب عوام کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کو زک پہنچانے اور کانگریس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بجٹ کے واقعے نے ہندو تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی آنکھیں کھول دیں۔ انہیں یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ ہندوستان کی حکومت میں اگر مسلمانوں کا کچھ بھی عمل دخل ہوا تو سماجی انصاف اور مساوات کے نام پر ہندوؤں کے مفاد پر ضرب ضرور پڑے گی۔ ہمیشہ کی درد سری مول لینے سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا کچھ ٹکڑا دے کر الگ کر دیا جائے۔ ایک طرف عبوری حکومت کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ناچاکی بڑھ رہی تھی، دوسری طرف برِ صغیر کے کئی حصوں میں ہندو مسلم فساد باضابطہ خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ کلکتہ کے قتل عظیم کے بعد بنگال کے ضلع نواکھلی میں بھی فساد ہو گیا، جہاں 300 سے اوپر افراد مارے گئے۔ اتفاق سے ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس واقعے کو ہندو پریس نے اس انداز سے پیش کیا کہ ملک کے طول و عرض میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ہندو پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے بہار میں جوابی کارروائی کی۔ یہاں مسلم اقلیت پر جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 8,000 سے اوپر مسلمان شہید ہوئے، لیکن اصلی تعداد کا کسی کو علم نہیں۔ جن علاقوں میں یہ طوفان اٹھا وہاں مسلمانوں کی آبادی 8% کے قریب تھی۔ ہندوؤں کے مسلح جتھے ہاتھی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے اور گاؤں گاؤں جا کر مسلمان آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ بلوائیوں کے جھنڈ ٹڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر مار دیتے تھے یا گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ درجنوں مساجد کھود کر حل چلا دیا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی خاطر کنوؤں میں کود کر جان دے دی۔ بچوں کو درختوں کے تنوں سے کیلے ٹھوک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک بے ضرر اور بے یار و مددگار اقلیت پر ظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا محال ہے۔ بہار کے بعد یوپی کی باری آئی۔
یہاں ہر سال ہندوؤں کا میلہ لگتا تھا۔ چند ہزار غریب مسلمان اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے کر دیے اور میلے میں موجود ایک ایک مسلمان مرد، عورت اور بچے کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان لرزہ خیز واقعات کی خبریں پھیلیں تو سارا برصغیر تناؤ اور کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب نواکھلی میں فساد ہوا تھا تو گاندھی جی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ وہ روزانہ 3-4 میل پیدل چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں، ان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس دوران بہار میں فساد برپا ہوا۔ کانگریسی مسلمانوں کی بار بار التجا پر گاندھی جی بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے۔ یہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہندو جاتی کی صلح جوئی اور غیر تشدد پسندی کے متعلق ان کے مفروضے کی کایا پلٹ دی۔ انہوں نے دیکھا کہ وسیع و عریض علاقے میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا، گھر لٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، کنویں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹا اٹ بھرے ہوئے تھے، ننھے منھے بچوں کے ڈھانچے اب تک درختوں پر موجود تھے جنہیں لوہے کے کیل گاڑ کر ٹانگ دیا گیا تھا۔ گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل اور امن پسند نہیں ہے جتنی وہ سمجھتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں۔ صوبہ بہار کی خون ریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور متحدہ ہندوستان کے متعلق ان کا دیرینہ خواب ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ ان خوفناک واقعات نے ایک طرف تو گاندھی جی کے ذاتی، سیاسی اور اخلاقی فلسفے میں انقلاب برپا کیا، دوسری طرف ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انبار لگا دیے۔ انڈیا خانہ جنگی کی لپیٹ میں گھرا ہوا تھا۔ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے وائسرائے کے وسائل محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسز میں انگریز افسران کی تعداد پہلے سے نصف رہ گئی تھی۔ ICS میں کل 500 سے بھی کم انگریز افسر تھے۔ وہ بھی ریٹائر ہو کر گھر جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ انہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہندوستان کی مسلح افواج میں برٹش افسران کی تعداد 4000 رہ گئی تھی اور گورا فوج کے یونٹ بڑی تیزی سے انگلستان واپس جا رہے تھے، کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے برطانیہ کو اپنی افرادی قوت کام پر لگانے کی شدید ضرورت تھی۔ سول اور ملٹری وسائل کی اس کمی کے پیش نظر برصغیر کے بگڑتے ہوئے حالات پر کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کا روگ نہیں تھا۔ عوامی سطح پر کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ سیاسی سطح پر عبوری حکومت میں مسلم لیگ اور کانگریس میں تلخی بڑھ رہی تھی۔ انتظامی سطح پر غیر جانبدار اور مؤثر وسائل ناکافی تھے۔ ان حقائق کا جائزہ لے کر لارڈ ویول اس نتیجے پر پہنچا کہ برطانیہ کے لیے ہندوستان پر مزید حکومت کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے برٹش حکومت سے پرزور سفارش کی کہ برصغیر کا اقتدار مقامی لوگوں کو منتقل کر کے برطانیہ کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم اٹلی نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ 15 جون 1948 تک ہندوستان کے اقتدار سے دستبردار ہو جائے گی۔ کیا اقتدار برٹش انڈیا کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کرے گی یا الگ الگ صوبوں کے سپرد کرے گی؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیش نظر طے پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اٹلی نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند مقرر کر دیا۔ اس اعلان پر کانگریس نے خوشی کے شادیانے بجائے۔ لارڈ ویول ایک مدت سے کانگریس کی تنقید کا نشانہ بنا ہوا تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو کانگریس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے مسلم لیگ کو براہ راست عبوری حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جواہر لال نہرو کو پہلے سے علم تھا اور اس فیصلے کو ان کی آشیرواد حاصل تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ وہ بڑی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی سرشت میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بلا کا تیز ترار، محنتی اور مستعد تھا، شہرت کا دلدادہ بھی تھا اور رائے عامہ کو اپنی خواہش میں ڈھالنے کا ماہر بھی تھا۔ لارڈ ویول کا حشر دیکھ کر اس نے یہ سبق پلے باندھا کہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کانگریس کی خیر سگالی اور خوشنودی ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے
اور یہ قیمت اس نے مسلمانوں کے کھاتے سے ادا کی۔ اس نے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ اس میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا، جو ظاہری حسن و جمال اور تمدنی اور تہذیبی نزاکت کا خوبصورت مرقع تھی۔